السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے دوستوں کو السلام۔ دوستو، جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی ایک بہت اہم شخصیت شہید ہو گئی ہے۔ علی لاریجانی ایک حملے کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اور ان کی مخبری کرنے والے بھی ان کے قریبی ہی تھے، اور موساد کے ایجنٹ ایران کے اندر ہر جگہ پر موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی اسرائیلی ہیں کہ جو موساد کے ایجنٹ ہیں۔ موساد کے ایجنٹوں کے اندر ایرانی بھی ہیں، ایرانی بھی خود بھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے پیسے کے خاطر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ علی لاریجانی کی جو شہادت ہے، یہ خامنائی صاحب کے بعد یہ ایک بہت بڑی شہادت ہوئی ہے وہاں پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور دوستو، ایران اس وقت بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے کچھ حاصل کر لیں گے، مگر ہرگز ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایران کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک صدر یا ایک وزیر اعظم چلا گیا تو سسٹم ہل جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ وہاں اگر یہ دیکھ لو کہ ایک سپریم لیڈر چلا گیا اور اس کے باوجود بھی سسٹم اپنا چلتا رہے، تو سب سے بڑا عہدہ ایک سپریم لیڈر کا ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ بھی بہت بڑی شہادت ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی مسلمان چند پیسوں کی خاطر غدار بن جاتے ہیں، اور اپنے ہی مسلمان بھائی کی مقبریاں کر کے انہیں مرواتے ہیں۔ ایسے جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس طرح مقبریاں کرتے ہیں، ان تمام لوگوں پہ لعنت بھیجنی چاہیے ہمیں۔ یہ وہی والا حال ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی منافق ہوتے تھے، تو یہ بھی مسلمانوں کے اندر ایک منافق ہیں جو منافقوں والا کام کرتے ہیں۔ بظاہر تو وہ لگتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مگر اندر سے وہ اپنے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف ایران کے اندر ہے، یہ تمام اسلامی ممالکوں میں موجود ہیں ایسے ایجنٹ۔ اور اس وقت ایران بھی اپنی ایک بہت مضبوط پوزیشن میں کھڑا ہے، اور امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ جو ایک استعفیٰ ہے وہ استعفیٰ نہیں ہے، وہ سمجھیں کہ ان کی شکست کا پہلا پیغام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرح کے اور مزید بھی استعفے ملیں گے۔ یہ تو ایک استعفیٰ، اس کے علاوہ بھی اس کو استعفے ملیں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ گھٹیا ترین شخص ہے جو ہر چیز کو جھوٹ سے سہارا لیتا ہے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پھر ہمارے بہت سارے اینکر کہتے ہیں وہ سپر پاور۔ یار وہ کائے کی سپر پاور ہے؟ آپ ہی اسے سپر پاور بنا رہے ہو، وہ خود سپر پاور نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے آج بھی اسے ہو بنایا ہوا ہے، آج بھی سپر پاور کائے کی سپر پاور ہے یار؟ آج آدھے مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں، 17-18 دن گزر چکے ہیں، یا سپر پاور ایک اپنا آئل کا جہاز وہاں سے نہیں گزار سکی، کائے کی سپر پاور ہے؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جی وہ سپر پاور ہے، وہ سپر پاور ہے، کائے کی سپر پاور ہے یار؟ یہ صرف آپ لوگوں نے اس کو سپر پاور بنایا ہوا ہے۔
اپنے ذہنوں میں سپر پاور بٹھایا ہوا ہے، اور آپ مسلمانوں کی ذہنوں میں یہ بٹھاتے ہو کہ یہ بہت بڑی سپر پاور ہے۔ مگر جو صحیح مسلمان ہے وہ اس سپر پاور سے نہیں ڈرتا، اس کو یقین ہے کہ میری زندگی جس دن ختم ہونی ہے اس دن مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایران کی لیڈرشپ دیکھ لو، وہ کہتے ہیں کہ ہم جئیں گے تو شیر کی زندگی جئیں گے، گیدڑ کی زندگی نہیں جئیں گے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ وہ شہادت تو قبول کر رہے ہیں، مگر امریکہ اور اسرائیل کی بزدلوں کی طرح چھپتے نہیں ہیں، سامنے میدان میں آتے ہیں۔ لیکن ایرانی لیڈرشپ کو یہ چاہیے کہ وہ بہادر ہیں، مگر ان کا دشمن بہت بزدل اور بہت گھٹیا اور بے غیرت ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے تھے کہ دشمن بھی ہو تو غیرت مند ہو، بے غیرت نہ ہو۔ یہ وہ دشمن ہے کہ جو چھپ کے وار کرتا ہے، سامنے نہیں ہوتے۔ اور آج میں پھر پوری دنیا سے کہتا ہوں، امریکہ اور اسرائیل دونوں کی فوجیں مل کے بھی زمینی حملہ ایران پہ کبھی بھول کے بھی نہیں کریں گے، اور جس دن یہ ایران پہ حملہ کریں گے زمینی فوج، اس دن ان کا قبرستان بنے گا وہاں۔ اور امریکہ نے تمام ممالکوں کے تلوے چاٹے ہیں، تمام ممالک سے اپنی بھیک کی اپیل کی ہے، بھیک مانگی ہے، مدد بھیک ہی ہے اس کے لیے۔ یہ ہے سپر پاور جو بیٹھ کے چینلوں پہ کہتے ہیں سپر پاور۔ ایسی سپر پاور ہے جو تمام دنیا کے ممالکوں سے بھیک مانگ رہی ہے مدد کی، کہ میری مدد کرو۔ آپ لوگ پتہ نہیں پھر بھی کیوں اسے سپر پاور کہتے ہو۔ سپر پاور یہ نہیں ہوتی کہ سپر پاور ایک نے ایٹم بم بنا لیا ہے، یا سپر پاور کے پاس بارود بہت سارا ہے تو وہ سپر پاور ہے۔ سپر پاور ایک جذبے کا نام ہے، ایک بہادری کا نام ہے جو ان میں نہیں ہے۔ انہوں نے اس خطے کے اندر جو گیم کھیل رہے تھے، گیم بہت بڑی گہری گیم کھیل رہے تھے، مگر ہمت نہیں ہے اس گیم کو پورا کرنے کی ان میں۔ میں جہاں اشارہ دے رہا ہوں، آپ بہت سارے لوگ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے اچھی طرح کہ یہ یہاں پر ایران پہ حملہ کرنا، ایران کے ساتھ لڑائی لڑنا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے ان کے۔ کیونکہ انہوں نے سوچا ہم عرب ممالک میں تو چودھری ہیں ہی، عرب ممالک تو ہمارے کمی ہیں، وہ ہمارے مطلب ہے کہ غلام ہیں، ان پہ تو ہم چودھری ہیں، بادشاہ ہیں، شاید ہم ایران پہ کوئی حملہ کر کے کچھ حاصل کر لیں، کچھ اور ملکوں کو بھی اپنا غلام بنا لیں۔ مگر یہ ان کی سوچ ہے، اور ساری زندگی ان کی سوچ رہے گی اور بھول رہے گی، اور دل کے اندر خواہش رہے گی، اور اسی خواہش میں یہ مر جائیں گے، مگر یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ افسوس تو اپنے عرب ممالک پہ ہوتا ہے۔ یار آپ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود آپ لوگوں میں اتنی ہمت یا اتنی جرت نہیں ہے کہ یار آپ امریکہ کو یا تو اپنے ملک سے حملہ کرنے میں روک سکیں یا اس کو نکال سکیں اپنے ملک سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے بھی یورپ ممالک ہیں، یہ تمام کے تمام ان کی لیڈرشپ بزدل اور نہایت ہی بزدل ہے، یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے دوسرے بھی اسلامی ممالک ڈرتے ہوں، مگر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ سارے عرب شیخ نہیں ہیں جو بزدل تمہارے آگے گھٹنے ٹیک کے رہیں گے۔ یہ ایران نے تمہیں واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم گھٹنے ٹیکنے والوں میں نہیں ہیں، ہمارے سر کٹ تو سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے۔
عرب ممالک نے تو اپنے پرانوں کی روایت بھی جو ہے اس کو بھی دفن کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ خود سب قبضہ گروپ ہیں۔ اب یہ دیکھ لو نا، سعودیہ بھی جو ہے، سعودیہ بھی کیا ہے، 1918 کے اندر انہوں نے بھی تو قبضہ کر کے ہی آئے تھے نا، انہوں نے بھی تو ایک قبضہ کیا تھا۔ الشیخ اور السعود دونوں قبیلے جو مل کے انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ خانہ کعبہ کا نظام جو الشیخ کے پاس گیا تھا، اور السعود جو ہے حکومتی نظام انہوں نے سنبھالا تھا۔ تو یہ بھی دونوں مل کے انہوں نے اس پہ حملہ کر کے اور اس کو مطلب بہت سارے ظلم کر کے انہوں نے یہ لیا۔ تو یہ ظاہر ہے یہ لوگ بھی آخر ہیں تو انہی کی اولاد ہیں نا، جنہوں نے اس ٹائم نہ تو مسجد نبوی کا خیال رکھا اور نہ ہی مدینہ شریف کا خیال رکھا۔ تو آج ہم کیسے سوچ لیں کہ یہ ملک جو ہیں یہ کھل کے مسلمانوں کی مدد کریں گے؟ لیکن اتنا یہ لوگ ضرور جان لیں کہ اللہ نہ کرے اگر ایران میں کچھ ہوتا ہے ایسا، اور ایران کو اگر شکست ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 100% ایران کو شکست نہیں ہوگی، شکست امریکہ کو ہوگی، اسرائیل کو ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے روزانہ بمباری کرتے ہیں ایران پہ، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھ لو، نہ ان کے بازار بند ہیں، نہ ان کے کسی کو شاپ بند ہے، نہ ان کے دفتر بند ہیں، نہ ان کے سکول بند ہیں۔ یار جو قوم اتنی بہادر ہے، بمبوں کے اندر، میزائلوں کے سائے کے نیچے اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکول بھی بھیج رہے ہیں، یار سوچو اس قوم کو یہ شکست دے سکتے ہیں؟ ان کا باپ بھی اس قوم کو شکست نہیں دے سکتا۔ اور میں بار بار اپنے علماء دین سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگوں کے اگر جن کے سعودیہ سے تعلقات ہیں وہ ان کو سمجھاؤ کہ یار اس کو نکالو، وائٹ ہاتھی کو اپنے ملک سے۔ سعودیہ اپنے لیے کیوں خطرے پیدا کرتا ہے؟ کیا سعودیہ کو پاکستان پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اگر پاکستان پہ بھروسہ ہے تو پھر اس کو وائٹ ہاتھی کو تو نکالو اپنے ملک سے۔ پھر آپ کو ہمارے پہ بھی ایسے ہی بھروسہ ہے جیسے اس وائٹ ہاتھی پہ بھروسہ تھا۔ یار خدا کے لیے تمام عرب ممالکوں کو چاہیے سر جوڑیں، بیٹھیں، بات چیت کریں، اور اگر اسی طرح تم لوگ خاموش رہے اور دوسرے مسلمان ملک پہ حملہ ہوتا رہا، تمہارے ملکوں کے اندر سے حملہ ہو رہا ہے جو وہ ہوتا رہا، اور تم لوگ خاموش بیٹھے رہے، تو سوچ لینا تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ دیکھ لو ایران نے اگر شکریہ ادا کیا تو پاکستان، چین اور روس کا کیا، کسی عرب ممالک کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے، کیونکہ عرب ممالک نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا ایران کے ساتھ کہ جو ایران ان کا شکریہ ادا کرے۔ اور خدا کے لیے یار آپ لوگوں کو یہ موقع ملا ہے تو یہ ایک ہو جاؤ۔ اس امت کو کیوں آپ لوگوں نے ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے؟ کسی نے دیوبند بنایا ہوا ہے، کسی نے اہل حدیث بنایا ہوا ہے، کسی نے بریلوی سنی بنایا ہوا ہے، کسی نے اہل تشیع بنایا ہوا ہے۔ یار خدا کا واسطہ سارے ایک امت بن جاؤ پہلے۔ اگر آج بھی ہم سارے مسلمان ایک امت بن جائیں نا، تو یقین کرو یہ امریکہ اور اسرائیل ان کا وجود تک نہیں رہے گا۔ مگر وہ اتنے شاطر ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو، جو اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی لولی پاپ وہ دے ہی رکھتے ہیں، اور وہ لوگ انہی کے گیت گاتے رہتے ہیں۔ عوام بیچاری چاہتی بھی ہے مگر وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ اب عوام کو بھی سوچنا ہوگا، عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کب تک ہم ان غدار لیڈروں کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ان کی سپورٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ ایران ان کی خود مختاری پہ حملہ کر رہا ہے،
اور یار خدا کے بندو، ایران ان کی خود مختاری پہ حملہ کر رہا ہے، تو آپ یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ بھی تو مطلب ایران پہ حملہ کروا رہے ہیں اپنے ملک سے۔ یار جب وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے امریکہ کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم ایرانیوں کو مارو، تم ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر ایران کے پاس اور کیا جواب بچتا ہے؟ پھر اس کے پاس یہی جواب ہوتا ہے کہ وہ بھی فائر کرے۔ وہ تو دیکھو، یہودی لابی اور اسرائیلی اور یہ امریکن جو ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم آپس میں لڑائے رکھیں، کیونکہ ہمارے لڑنے میں ان کا فائدہ ہے۔ اور ہمارے اندر جو انہوں نے کچھ مذہبی، کچھ سیاسی، کچھ اور جماعتوں کے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں جو ہمیں نفرتوں میں بانٹ رہے ہیں، ہمیں تقسیم کر رہے ہیں۔ میں اپنے جوان نسل سے بھی کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگ بھی سوچو کہ یار کون کون ہے جو ہمیں ان نفرتوں میں بانٹ رہے ہیں۔ جو نفرتیں بانٹ رہے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے پاکستان کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فوج پہ تنقید کرتے رہیں، یا کسی صوبے میں اگر کام ہو رہا ہے تو اس پہ تنقید کرتے رہیں تو ہم بڑے اچھے پاکستانی، ہرگز نہیں۔ ہم پاکستانی نہیں، ہم پاکستان کے دشمن ہیں۔ پھر اگر جب ہم کہیں اچھا کام ہو رہا تو اس کو تنقید کریں اور اپنی فوج پہ تنقید کریں، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم پاکستان سے پہلے کسی اور کو کچھ سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان کو پہلے نہیں سمجھتے۔ ہر آدمی یہاں جو کس سیاسی جماعت میں ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان سے بڑا میرا لیڈر ہے۔ اور یار پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر پاکستان سے بڑا کوئی لیڈر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ان سے محبت کرو، ان کے لیے جان دو، ان کے لیے اپنی انرجی ضائع کرو۔ اور جتنے بھی ہمارے حکمران ہوتے ہیں نا، یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں ان کے، اور جیسے ہی حکومت سے یہ فارغ ہوتے ہیں تو امریکہ ان کو کک مار دیتا ہے۔ یہ امریکہ پہ بڑی امیدیں لگاتے ہیں، لیکن امریکہ جو ہے، امریکہ ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھیرتا ہے، کیونکہ وہ تو صرف اور صرف اپنی مفاد کے لیے چلتا ہے۔ وہ کسی سے دوستی نہیں کرتا، وہ صرف اپنے مفاد سے دوستی رکھتا ہے۔ تو یہ آج ہماری لیڈروں کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ، کبھی یہ طیارے کے اوپر کوئی ہوٹنگ ہوتی ہے، کبھی طیارے کے اوپر کوئی ہوٹنگ۔ یار خدا کا واسطہ ہے، کیا یہ ایک طیارہ جو ہے آپ اپنے گھر لے جاؤ یار، وہیں لے جاؤ اور وہیں جا کے اس کو 24 گھنٹے اس کی پوجا کرتے رہو طیارے کی۔ آپ لوگ مر جاتے ہو یار جب اس ملک میں مطلب ہے کہ غریب عوام بیچاری اس حال میں ہے کہ ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں کبھی نہیں بولتے تم لوگ۔ بجلی کے بل بڑھتے ہیں، اس پہ کبھی نہیں مطلب ہے تم لوگ آگے آتے۔ اور جو باقی صوبے بالکل کام نہیں کر رہے، وہاں تم لوگ نہیں بولتے۔ تم لوگ صرف اور صرف پنجاب کے اندر اس لیے بولتے ہو کہ تم پنجاب کے دشمن ہو۔ تم یہ نون لیگ کے دشمن نہیں ہو، تم اس عوام کے دشمن ہو۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح، آپ یقین کریں ان لوگوں کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر اور اس صوبے کے اندر کام نہ ہو، بس۔ یہ اپنی سیاست کی خاطر اس ملک کو پیچھے رکھ رہے ہیں، اپنی سیاست کو آگے کر رہے ہیں۔ ان کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ فیلاب ہو جائیں، یہ کوئی کام نہ کریں تاکہ لوگ ہمیں ووٹ دیں۔ یہ اپنے ووٹ کی خاطر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور جو ایسے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرو۔ یار آپ لوگ کچھ تو خدا کا خوف کر لو یار۔ اگر کہیں کام ہو رہا ہے، آپ نہ اس کی اچھائی کرو، نہ اس کی تعریف کرو، لیکن کم سے کم اس کو ہونے تو دو کام کو۔
جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، پہلا جھوٹ پکڑا دوسرا جھوٹ شروع کر دیا۔ یار اس ملک پہ رحم کرو، خدا کا واسطہ ہے اس ملک پہ رحم کرو، اس ملک کو آگے چلنے دو۔ شخصیت تو آتی جاتی رہتی ہیں، مگر ملک یہی رہے گا۔ آج ہم سے پہلے ہمارے بڑے تھے، آج ہم ہیں، ہمارے بعد ہماری اولادیں ہوں گی، ہم نہیں رہیں گے مگر یہ ملک رہے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی کشمکش میں رہیں۔ یار یہ عام آدمیوں کو، عام لوگوں کو سوچنا ہوگا، عام لوگوں کو سمجھنا ہوگا، عام لوگوں کو آگے آنا ہوگا، عام لوگوں کو آپس میں اتحاد بنانا ہوگا کہ یار ہمیں اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، اور کوئی بھی حکمران آتا ہے تو اس کو ڈنڈا دے کے ملک کا کام کروانا ہے اس سے۔ ہمیں اپنی انرجی ضائع کرنی چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، نہ کہ صرف تنقید کے لیے۔ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا یار۔ کیا ہمیں یہ ملک عزیز نہیں ہے؟ یار اس ملک کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرو۔ اس ملک ہے تو ہم ہیں یار۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو سمجھو پورے پاکستان کو نقصان ہے، پورے پاکستان کی عوام کا نقصان ہے یار۔ اور اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے تو پورے پاکستان کے لیے اچھا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ہے۔ بہرحال عوام سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ جو لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کرو، ان کے چینل کو بلیک لسٹ میں ڈالو، ان کو بالکل دیکھنا بند کر دو، وہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ آپ یہ اتنا تو عوام جو ہے وہ خود کر سکتی ہے کہ کون بندہ مجھے صحیح بات بتا رہا ہے، کون غلط بول رہا ہے۔ اور اگر کوئی مجھے کوئی بات کہہ رہا ہے کہ کیا اگر میں وہ اقدام کروں گا تو کیا وہ میرے ملک کے لیے اور میرے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ یار کوئی بات ہمیں بتا رہا ہے تو وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے، تو اس پہ عمل کرو۔ عوام کو اس وقت چاہیے، عوام کو اتحاد چاہیے، اتفاق چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس پاکستان کے اندر سے ہی ہم اٹھیں، اس پاکستان سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم اکٹھا کریں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم خود اکٹھے نہیں ہیں۔ مذہبی حلقوں میں دیکھ لو تو وہاں ہم اکٹھے نہیں ہیں، سیاسی حلقوں میں دیکھ لو تو وہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ٹانگیں کھینچنا۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ نہیں یار یہ کام اچھا ہو رہا ہے، میں پوزیشن میں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ یہ کام کرو، مگر نہیں، ان کو تو صرف اپنی سیاست چمکانی ہے۔ سیاسی لیڈر آتے جاتے رہتے ہیں، سیاسی لیڈر آئیں گے اور جائیں گے، مگر ہمیں جو بھی عوام کو چاہیے کہ آپس میں ایک ایسا اتحاد بنائے کہ جو بھی لیڈر آتا ہے اس کو ڈنڈا دے کے اس سے کام کروائیں، اور ہر صوبے کے عوام کو چاہیے کہ اپنے اپنے لیڈروں کو جو ہے وہ پریشر ڈالیں، کام کروائیں اپنے صوبوں میں۔ جو ادھر انرجی ضائع کرنی ہے الٹی سیدھی باتوں میں، وہ اس چیز میں انرجی ضائع کرو۔ ہم اگر کسی بھی صوبے میں رہ رہے ہیں تو ہمیں اس صوبے سے وفاداری کرنی چاہیے، جس ملک میں رہیں اس ملک سے وفاداری کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے یہ پاکستان ہے، پاکستان سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر پنجاب گورنمنٹ کام اچھے کر رہی ہے تو خدا کا واسطہ یار اس کو کام اچھے کرنے دو۔ اس ٹائم 80% عوام جو ہے، 80% عوام وہ بالکل کسی بھی قسم کے مطلب ہے کہ احتجاج میں یا کسی اور ایسی چیز میں وہ نہیں آنا چاہتی، ان کو سکون ہے، مگر پھر بھی لوگ ان کو بار بار پن کر رہے ہیں کہ نہیں تمہارا تو یہ ہو گیا، تمہارا تو، مجھے یہ بتاؤ یار اگر وہ کوئی چیز ہے بھی تو وہ تمہارا کیا ہے، اس میں تمہیں کون سی تکلیف ہے؟
تم نے اپنے دور میں کون سی مطلب دودھ اور شہد کی نہریں چلا لی تھی جو آج نہیں چل رہی؟ عوام کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یار اگر پچھلے دور کے اندر بھی دیکھ لو، اس سے پچھلے دور میں بھی دیکھ لو، ہر دور کو دیکھو کہ کس دور میں ہمیں کوئی ریلیف ملا اور کس دور میں ہمیں نہیں ملا، اور کس دور میں ہماری بربادی ہوئی ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور سکرین کے سامنے آ کے گالی گلوچ کرنا، برائیاں کرنا، یہ کوئی انسانیت ہے یار؟ یہاں سے اچھے اور برے خون کی پہچان ہوتی ہے۔ جس کی رگوں میں اچھا خون ہوگا وہ کبھی بھی اسکرین پہ آ کے گالی گلوچ یا کوئی بھی ایسی گھٹیا بات نہیں کرے گا۔ باقی ہر انسان خود اچھا سمجھتا ہے، خود اچھی سوچ رکھتا ہے، اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفرتوں سے نکالے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سیاستدانوں کی محبت نہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت دے، اور تمام مسلمانوں کو اپنا لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، اور ان کے پیروکار بنو، اور ان سے محبت کرو، ان کے لیے جانے دو، نہ کہ کسی سیاسی لیڈر کے لیے تم جانے دو۔ ہم سب کو چاہیے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی۔ یار افسوس ہوتا ہے، یہ باتیں سن سن کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ دیکھ لو، ایران اگر آج ایک ہوا ہے تو آج 2 سپر پاور ہیں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم تو اس سے بھی زیادہ طاقتور ملک ہیں، اور اگر ہم ایک ہو جائیں تو پھر سوچو کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج اگر ایران کی فتح ہو رہی ہے تو اس فتح کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عوام ایک ہے، ان کی عوام کے اندر جذبہ ہے اور شعور ہے ایک، کہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا ملک ہے۔ وہاں بھی غداروں نے بہت کوشش کی ہے افراتفری پھیلانے کی، مگر وہاں کی عوام نے جو بڑی سمجھداری کا کام کیا، ان ایجنٹوں کو رد کر دیا، اور انشاءاللہ آگے بھی ان ایجنٹوں کو رد ہی کرے گی۔ اور آخر میں سب کو چاہیے، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو چاہیے کہ جب بھی دیکھیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت دے، اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی غیب سے مدد کرے، ایران کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے، اور یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور تمام لوگوں سے میری ایک عاجزانہ یہ بھی اپیل ہے کہ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگتی ہے تو مجھے معاف کر دینا یار، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو دل کو دکھ ہوتا ہے کہ یار اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے تو اس کو کیوں اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہو، اس کو ہونے دو۔ اور عوام سے بھی بار بار اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ یار شاید ہم آپس میں ایک ہو ہی جائیں، ہم ایک امت بن ہی جائیں، جو ہم امت بکھری ہوئی ہے ہم ایک امت بن جائیں، ہمارے اندر کوئی ایک ایسی ڈوری بن جائے جس میں ہم چاروں موتی ایک ہو جائیں، اور 2 ہمارے اور خوبصورت موتی ہمارے ساتھ مل کے ہماری ایک تسبیح مکمل کر دیں۔ ہم تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اپنے جہاں ملک میں جہاں کہیں بھی رہتے ہو اپنے ملک کے وفادار رہو، اس امت کے وفادار بنو،
اور سب مل کے ایک امت بنو۔ جب تم امت بن جاؤ گے نا، اگر تمہارے غلط لیڈر ہیں تو ان کو ہٹانے میں تمہیں دیر نہیں لگے گی۔ تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ ایک امت بنو، خدا کا واسطہ ایک امت بنو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، یا آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ بات دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانی چاہیے، تو پھر آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکے اور ہمارا حوصلہ افزائی ہو، اور ہم بھی اور مزید اس سے اچھی ویڈیو نکال سکیں اور ویڈیو بنا سکیں۔ اور آخر میں پھر ایک بات کہوں گا کہ کسی کو اگر میری وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہو تو اس سے میں معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔